جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے اس وقت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت حج کے موقع پر میدان عرفات میں نبی پر نازل ہوئی ہے۔ یاد رکھیں گے؟ پھر کبھی بھی آپ کو پوچھیا تو بولیں گے نہیں، منجے دیکھ کو آپا چھپے سکا چھپیں گے۔ مزمل صاحب بولے با ملے تو پوچھتی کہتے کان کی مصیبت کانتی بھی پوچھتا لے تو ہے سو عزت بھی چل جاتی۔ ڈرنا نہیں، یاد رکھنا، موبائلوں میں کیچ کرنا کمال نہیں، دل دماغ میں ریکارڈ کرنا کمال ہے۔ یہ موبائلوں میں ریکارڈنگ کا زمانہ آنے کے بعد دل دماغ اور بھی خراب ہو گیا ہے، کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی۔ جب تک یہ موبائل نہ تھے، ریسیور فون تھے نا، ایک ایک آدمی کو 100 150 فون نمبر یاد تھے۔ اب مشکل سے 5-6 نمبر بھی یاد نہیں ہے۔ یہاں تک حال ہو گیا ہے خود کا نمبر بھی معلوم نہیں ہے۔ نہیں تمہارا نمبر بولو تو کھڑو حضرت، تمہارا نمبر بولو کتا کی کہتو میرا نمبر بولیا تو میں انہیں کیا کرتا مار کر اس کا نمبر یہ حضرت نے بکی بھی یاد نہیں کیا تمہارا دماغ اتنا خراب ہو گیا۔ توجہ سے سنو، بات یاد ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضور کی امت میں ایسے اللہ کے بندے بھی پیدا ہوئے ہیں جن کو ایک ایک بات 40 سال یاد رہتے تھے۔ کتابوں کے کتابیں یاد تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ بولو سبحان اللہ۔ تم لگا کم کرو گے، تمہارے بڑوں سے پہلے بات کرتا ہوں، بعد میں تمہارے سے بات کرتا ہوں۔ کتنے حدیثیں یاد تھیں؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ کو 5 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ کیا دماغ، کیا ہارڈ ڈسک پر ناز ہوگا، کیا چپ پر ناز ہوگا، کیا میموری پر ناز ہوگا۔ ہمارے بڑوں کے قوت حافظہ کے سامنے ان کی حیثیت جوتوں کے تلوے کی بھی نہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ نام کیا؟ علامہ جلال الدین سیوطی۔ سیوط گاؤں کا نام، جیسے بنگلور ایک شہر کا نام ہے نا، سیوط ایک گاؤں کا نام۔ اس زمانے میں گاؤں کے نام کے ساتھ بھی لوگوں کی پہچان ہوتی، جیسا کہ ہمارا بھی گاؤں والا جا ہے تو آپ سنے ہوں گے زکریا صاحب والا جا ہی بول کر آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر زبردست کتابیں لکھی ہیں، کتابیں لیو پڑھو۔ اس وقت سارے عالم میں حضرت مولانا کے فرمان کے مطابق ہمارے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی، گزشتہ جمعے تک ہم دامن برکاتہم کہتے تھے، اب رحمت اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے۔ لیکن موت ہے دوستو، کسی کو نہیں چھوڑتی۔ برا ہو نہیں چھوڑتی، اچھا ہو نہیں چھوڑتی،
صاحب ایمان ہو موت نہیں چھوڑتی، بے ایمان ہو موت نہیں چھوڑتی، اگر اس کے پاس دولت ہو ایمان نہیں موت نہیں چھوڑتی، غریب ہو تب بھی موت نہیں چھوڑتی، سب کو جانا ہے، کوئی آگے کوئی پیچھے۔ کیئر پرم میں قبرستان ہے، بولو بھی ہے، قبرستان کے اندر یا قبرستان کے باہر سے گزرے تو آقا نے فرمایا کہ تم ان کو سلام کرتے ہوئے گزرو۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کوئی مذہب ہے ایسا جو مردوں کو بھی سلام کرنے کا سبق دیتا ہے؟ آج تو زندہ کو نہیں کرتے، سلام ختم ہوتا جا رہا ہے، اور صاف صاف کہتا ہوں مجھے معاف فرمائے، عام لوگوں سے ہی سلام نہیں، خاص لوگوں سے بھی سلام ختم ہوتا جا رہا ہے، غیر حاجی سے نہیں، حاجی سے بھی سلام ختم ہوتا جا رہا ہے، غیر دیندار سے نہیں، دیندار سے بھی سلام ختم ہوتا جا رہا ہے، مسجد کے باہر رہنے والوں سے نہیں، مسجد کے اندر رہنے والوں سے بھی سلام ختم ہوتا جا رہا ہے، غیروں کے بیچ نہیں، اپنوں کے درمیان میں بھی سلام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ صحیح بولوں کہ غلط بولوں؟ کم سے کم منڈیا تمہیں ہلا رہے بابا، ٹوپیاں دیکھے تو کانا تک، داڑھی دیکھے تو سینے تک، کپڑے دیکھے تو رمضان میں امام صاحب کو ڈر آ کر 2-3 جگہ اٹک بھی جائے، اتنے بڑے علامہ پیچھے کھڑے ہی نہ بولتے، لیکن حالت کیا ہے ان کا؟ اتنا زبردست ظاہر بھی سلام سے دور، کون بھی اپنے اوپر ڈال لے انہوں کو، جو ہے وہ بول رہا ہوں۔ آج تقریر آنے کہتے بھی بولنا کہتے بھی ڈر ہو رہا ہے کہ کہتا تمہیں اٹھا کے اوپر ڈال لے۔ سود کے بارے میں بولے ایک جنرل بات، قرآن کا فرمان، شریعت کا پیغام، سب سے بڑے گناہ سے بچنے کی تربیت ہے، لیکن مسجدوں میں اگر سود کے بارے میں بولیں گے تو پھر بیٹھنے والوں میں سے جو سود خور ہوتا انہیں سمجھ جاتا کہ حضرت مجھے ٹارگٹ کرے۔ اب کیا کرنا؟ حضرت کو چھوڑنا کی پکڑنا؟ ایسا پیچھے پڑ جاتا حضرت کو مسجد سے نکالے پھر چھوڑ جاتا۔ میرے ابا کے دوست اوپر ڈال لیا ان کو، بات ہے اچھی، وہ اچھی بات تمہاری زندگی میں ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، بات اچھی ہے، تمہاری زندگی میں نہیں ہے، اسے اپنی زندگی میں پیدا بس اتنا کرنا سے دوسرا کچھ نہیں کرنا۔ حضرت منجے بولے، حضرت اسے بولے، حضرت اسے بولے، باہر جا کر چرچے بھی لکھو کرو، دیکھ آج حضرت تجھے بہت دھوئے رہے، تجھے کیا پوچھے؟ صحابہ کی زندگی بدلی کیسے؟ پیغمبر سے سنتے تھے، عمل کرتے تھے، اللہ ان کے درجات ان کے مرنے سے پہلے ہی بڑھاتا تھا۔ ہمارا کام سننا اور عمل کرنا۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیں میرے دوستو، بڑی محبت کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں، مسلسل سفر ہے میرا،
میری صبح کہیں شام کہیں. مولانا نے بالکل سچ کہا. میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ زندگی کی آخری سانس تک تیرے دین کے لیے اس گنہگار کو قبول کر لے. ہمیں بیٹھنے والی جماعت نہیں ہے. ہمیں بیٹھ گئے تو آپ کے جان کو خطرہ نہیں، آپ کے ایمان کو خطرہ. علماء اگر سو گئے تو پھر امت کے ایمان کو خطرہ ہے. کوئی نہ کوئی عالم کسی نہ کسی کام اور محنت میں لگا ہوا ہے. کوئی رہ کر محنت کرتا ہے، کوئی پھر کر محنت کرتا ہے. ان کی محنتوں کا صدقہ ہے کہ تمہارے سروں میں ٹوپیاں سلامت. ان کی محنتوں کا صدقہ ہے کہ تمہارے بچوں کے سینوں میں قرآن آ رہا ہے. ان کی محنتوں کا صدقہ ہے کہ ہمارے ملک کی مسجدوں سے اذانوں کی آواز آ رہی ہے. ان کی محنتوں کا صدقہ ہے. دشمن لاکھ طاقت کے ساتھ آتا ہے لیکن آ کر ان علماء کرام کے سامنے موم پگھلے جیسا پگھل جاتا ہے. الحمدللہ. تمام علماء کی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے لیے قبول کرے. علامہ جلال الدین سیوطی سے بات آئی سو سمجھ میں آئی بات. تقریر پوری توجہ سے سننا، ذہن میں رکھنا. حضرت کیا بولے کیا چھوڑے. بچے خاموش بیٹھے، ذرا بچوں کو خاموش کر. کیا بولے کیا چھوڑے، دیکھو بیٹھو خاموش بیٹھو. کیا بولے کیا چھوڑے توجہ سے سننا. عورتیں نہیں ہوں کیا، پردے میں ہی آپ کو ہوں کیا کا مستورت بالکل دوری چ نہیں منجے بھاگنے رستہ ہے نہیں. ان کو بول کو کتے بھی بچہ کیا بات اچھے نہیں بچے. تمہیں بھی توجہ سے سننے کے واسطے ہمیں سامنے بیٹھے ہیں. ان کے سامنے ہمیں جا بھی نہیں سکتے، انہوں ہمارے سامنے آ بھی نہیں سکتے. زبردست پردہ. اس پردے کے قانون کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. کوئی مٹا نہیں سکتا. آج زمانہ ہے اپنی عقل اور اپنی ڈگریوں کے ساتھ شریعت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. دل پاک رہا تو کیا بھی نہیں حضرت. محمد بولتا دل پاک رہا تو کیا بھی نہیں حضرت. دل صاف رہا تو کیا بھی نہیں حضرت. اس کے دو جواب ہیں. صحابہ عورتوں سے پردہ کرتے تھے، اس کا مطلب کیا ان کا دل گندا تھا؟ صحابہ سے زیادہ کس کے دل صاف تھے؟ حضرت ابو بکر سے زیادہ کس کا دل صاف تھا؟ حضرت عمر فاروق سے زیادہ کس کا دل صاف تھا؟ حضرت عثمان غنی سے زیادہ کس کا دل صاف تھا؟ حضرت علی سے زیادہ کس کا دل صاف تھا؟ اماں عائشہ ہم سب کی اماں ہے، اس کے دل سے زیادہ کس کا دل صاف تھا؟ دل صاف ہونے پر شریعت کے فتوے نہیں. اللہ جب جو جسے کرنے کے لیے کہا وہ تب ویسا کرنے کا نام ہے شریعت. دل صاف ہے کہتے کیا واشنگ مشین میں 3 گھنٹے دھویا کیا ہے؟ ایسا اس میں عورتوں کے سامنے دل صاف ہے. ایسا بولا گویا کہ پیرا نے پیر کا پوترا. صاف جیت نہیں چلتا. ایک پردے کی بات بتا رہا ہوں، عنوان میرے ذہن میں ہے. عورتوں سے گزارش ہے تم پردے کا دامن تھام کر رکھو. مردوں سے گزارش ہے کہ تم بھی پردے کا دامن تھام کر رکھو. بہت ساری باتوں اور بہت ساری چیزوں سے جو برکت ختم ہوئی ہے نا، وہ بے پردگی کی وجہ سے برکت ختم ہوئی ہے. صاف لکھا ہے میرے شیخ نے، عمر کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے بے پردگی سے. رزق کی برکت بھی چلے جاتی ہے بے پردگی سے. اولاد اچھی نہیں پیدا ہوتی جب ماحول سے پردہ ختم ہو جاتا ہے. پردہ
पर्दा, कितना बड़ा पीर आगा तो भी पर्दा, कितना बड़ा गौस आगा तो भी पर्दा, कितना बड़ा वली आगा तो भी पर्दा, कितने बड़े ज़बरदस्त कारी साहब आगे तो भी पर्दा, कितने बड़े मुकर्रिर मौलाना अल्लामतुल दहर आगे तो भी पर्दा। अब हमें वहाँ नहीं जा सकते, उन्होंने नहीं आ सकते, अब उन्होंने अकेले बैठे रहते ही नहीं, मिलजुल कर हमारा बयान यहाँ चलता, उनका बयान वहाँ चलता। तवज्जो से सुनो, तवज्जो से। सलाम पर बात आते आते अर्ज कर रहा हूं, अवाम तो अवाम, खवास से भी सलाम खत्म होता जा रहा है, बाहर तो बाहर, अंदर सलाम खत्म होता जा रहा है, अच्छे अच्छे सलाम नहीं कर रहे, यहां तक के बच्चे माँ बाप को सलाम नहीं कर रहे। कितनी अफसोस की बात है। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, इसे छोटी बात समझते हैं जो करते ही नहीं। बच्चे अपने माँ बाप को सलाम नहीं करते, माँ बाप अपने बच्चों को सलाम नहीं करते। अब आप पूछ सकते हैं, क्या हजरत माँ बाप ही बच्चों को सलाम करना क्या? सलाम बड़े छोटा नहीं देखा जाएगा, जिसे मौका पहला मिलता है वो सलाम करता है, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। मेरे आका से बड़ा कौन? अल्लाह के बाद मेरे आका का मकाम है। बादस खुदा तुई किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद कायनात में सबसे बड़ी आला जात मेरे आका की, अफजल जात मेरे आका की, अकमल जात मेरे आका की, आला जात मेरे आका की, अजमल जात मेरे आका की, अहसन जात मेरे आका की। आका पैदा होने के बाद से लेकर अब तक एक सेकंड भी ऐसा नहीं गुजरा जिस सेकंड फरिश्ते आका को सलाम न किए हो। खुद हजरत आमना फरमाती है, हजरत आमना फरमाती है, मैं कुरान का दामन भी थामूं, कुछ हालात का दामन भी थामूं, सीरत का दामन भी थामूं, मिला मिला कर बातें अर्ज करता हूँ। हजरत आमना फरमाती है, क्योंकि मेरे आका के अम्मी का नाम हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे आका के अब्बा का नाम हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु। इत्तेफाक खुदा का फैसला, शादी तो दोनों की हुई, पेट में हमल ठहरा, कुछ महीने नहीं गुजरे, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अब हजरत आमिना बेवा हो गई, बेवा हो गई। और उस जमाने में किसी औरत का बेवा होना मामूली बात नहीं था। आज जो बेवा के बारे में गलत अकीदे हमारे माहौल में जो पलते हैं ना, वो दरअसल उसी जमाने के अकीदे किसी दूसरे चोर रास्ते से यहां तक पहुंचे। और अफसोस मुसलमानों पर होता है, कुरान वालों पर होता है, अल्लाह वालों पर होता है, नबी वालों पर होता है। मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का अकीदा मजबूत जिसका है, उन लोगों पर अफसोस होता है कि आज उन लोगों के पास भी ये अकीदा है कि बेवा औरत मनहूस है। प्यारे आका फरमाते हैं, जिस घर के अंदर इत्तेफाक से कोई बेवा हो, या जिस घर के अंदर इत्तेफाक से कोई यतीम हो, और घर का जिम्मेदार उस बेवा का हक भी अदा करता है और उस यतीम का हक भी अदा करता है। प्यारे आका फरमाते हैं, जन्नत में वो और मैं ऐसे रहेंगे जैसे ये दो उंगलियां आपस में करीब करीब रहती हैं। एक रिवायत में तो यहां तक वजाहत के साथ समझाने के लिए बात आ गई कि बेवा का हक जो अदा करता है, यतीमों का जो हक अदा करता है, मेरा और उसका घर जन्नत के एक मोहल्ले में रहेगा। सुभान अल्लाह। आज काउंसलर के मोहल्ले में घर मिल गया 20 पर 6 इंच का सीना, एमएलए के घर मोहल्ले में घर मिल गया 30 पर 6 इंच का सीना, एमपी के मोहल्ले में घर मिल गया 50 पर 6 इंच का सीना।
سمجھے نہیں سمجھے میں کہاں تک پہنچایا؟ دوستی میں بولتے بھی ہیں، کہاں صاحب تمہارا گھر؟ کے آر پورم، فرسٹ مین روڈ، سیکنڈ کراس، یہ نہیں بولتے۔ کہاں بھائی تمہارا گھر؟ ارے میرے گھر چھوڑ تو بازو نہیں، بازو کونسلر کا گھر، یہ ایڈریس بولتے ہیں۔ فنا ہونے والی ذاتوں کے محلوں میں گھر مل جائے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ دنیا میں نبی کے فرمان کے مطابق اگر حق ادا کرتے ہیں، پیارے آقا کی بشارت ہے، پیارے آقا کی بشارت ہے، پیارے آقا کی بشارت ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا گھر میرا گھر جنت میں ایک محلے میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وقت ہوتا تو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ جمعے میں الحمدللہ ہماری مسجد میں 1.5 گھنٹہ بیان ہوتا ہے، عربی خطبہ، فرض نماز چھوڑ کر 1.5 گھنٹہ حاجی صاحب 1 بجے شروع ہوا تو 2:30 تک بیان ہوتا ہے۔ آج 5 منٹ ذرا زیادہ لے لیا کی کتو پلٹو رام کے بارے میں بھی بولنا تھا مجھے، نہیں سمجھے؟ پلٹو رام نخاط کھینچا، لا حول ولا قوت الا باللہ، فکر کا لمحہ ہے۔ دشمنوں کے ہاتھ اب تک زبان پہنچتی تھی، اب تو دشمنوں کے ہاتھ ڈائریکٹ ہمارے مخصوص اعمال اور مسائل تک پہنچ چکے ہیں۔ نوجوانوں، اگر تم بدل کر اللہ کو راضی نہیں کرو گے، اگر تم بدل کر نبی کو راضی نہیں کرو گے، اس سے زیادہ آفات دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر بدل گئے، توبہ دلہ کر لیا، اللہ کو منا لیے، پیارے آقا کو خوش کر دیے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مقدس لمحات کے بیچ، علماء کرام کے بیچ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، اگر تم بدل گئے، توبہ دلہ کر لیا، اللہ کو منا لیے، نبی کو منا لیے، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تم ہی میں سے اللہ کسی کو محمد بن قاسم بنا دے گا، تم ہی میں سے کسی کو اللہ صلاح الدین ایوبی بنا دے گا، تم ہی میں سے اللہ کسی کو ٹیپو سلطان بنا دے گا۔ پھر دشمنوں کا کیا ہوگا؟ نتیجے ذہن میں لے کر آؤ، وہی ہوگا جو حال فرعون کا ہوا، وہی ہوگا جو حال نمرود کا ہوا، وہی ہوگا جو حال اور انجام ابو جہل ابو لہب کا ہوگا۔ آج ان کی زبانیں لمبی ہو رہی ہیں، آج ان کے ہاتھ لمبے ہو رہے ہیں، آج ان کا دماغ کنٹرول میں نہیں ہے، آج ان کے ارادے کنٹرول میں نہیں ہے، تو سبب ہم ہیں۔ جب ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کا سچا اور پیارا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے صورتیں اللہ رسول کے فرمان کے مطابق نہیں رہتے، ہمارے سر اللہ رسول کے فرمان کے مطابق نہیں رہتے، ہمارا لباس اللہ رسول کے فرمان کے مطابق نہیں ہوتا، اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ وہ عذاب کو نازل کرتے ہیں کہ آر پورم کے مسلمانوں، کہ آر پورم کے مسلمانوں، عذاب طوفان ہی کو نہیں کہتے، عذاب زلزلوں کو ہی نہیں کہتے، عذاب آندھیوں کو ہی نہیں کہتے، بلکہ عذاب کی شکل میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو بھی مسلط کر دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے عذاب کے قسموں میں سے ایک قسم ہے۔ غرض 1.5 گھنٹہ وہاں بول کر آیا، اب پھر آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ کی توجہ سے میرے اندر بھی اتنا شوق اور جوش پیدا ہو رہا ہے، ارادہ ہو رہا ہے کہ آج عشاء کی نماز ہادی مسجد میں 12 بجے پڑھانے کا۔ یہ انشاءاللہ ذرا ورجنل کرائے گا، اللہ قبول فرمائے۔ علماء کے ساتھ بیٹھ کر، اولیاء کے ساتھ بیٹھ کر
انشاءاللہ دل زندہ ہوگا. خدا بدلنے کے فیصلے کرے گا. میرے ساتھ نہیں بول رہا ہوں میں تو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں. اللہ میری اصلاح کرے. علماء کے ساتھ بیٹھوں، مسجدوں میں بیٹھوں، مدرسوں میں بیٹھوں، جلسوں میں بیٹھوں، دین کی بات سنو، یہ تمہاری روح کی غذا ہے. اللہ کی بات سنو، یہ تمہاری روح کی غذا ہے. نبی کی بات سنو، یہ تمہاری روح کی غذا ہے. قرآن سنو، یہ تمہاری روح کی غذا ہے. اولیاء کی زندگیاں سنو، انشاءاللہ تمہاری زندگیوں میں وہ اعمال پیدا ہو جائے گا. آج کہاں وقت گزر رہا ہے نوجوانوں تمہارا؟ ہوٹلوں کے پاس. کہاں وقت گزر رہا ہے تمہارا؟ چوراہوں میں. کہاں وقت گزر رہا ہے تمہارا؟ پارکوں میں. کہاں وقت گزر رہا ہے تمہارا؟ کالجوں کے دروازوں کے پاس، گیٹوں کے پاس. کہاں وقت گزر رہا ہے تمہارا؟ راستوں میں نہیں بیٹھنے کی جگہ تم بیٹھ رہے ہو. یہ اسلام ہے، یہی بتانا چاہتا تھا میں آپ کو. کسی کے دروازے کے سامنے بیٹھنا جائز نہیں، کسی کے دروازے کے پاس بیٹھنا جائز نہیں. تمہارا گھر، تمہارے گھر کے سامنے کی جگہ تمہاری ہے. میرا گھر، میرے گھر کے سامنے کی جگہ میری ہے. میرے گھر کے سامنے آپ اجازت کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. آپ کے گھر کے سامنے آ کر میں نہیں بیٹھ سکتا. کروڑوں رحمتیں نازل ہو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیا کیا بتایا آقا نے، کیا کیا سکھایا آقا نے. اللہ اکبر کبیرہ. بڑے خوش نصیب ہیں ہم امی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں. آقا نے فرمایا لوگوں کے آنے جانے کے راستوں میں نہ بیٹھو، لوگوں کے آنے جانے کے راستوں میں نہ بیٹھو، لوگوں کے آنے جانے کے راستوں میں نہ بیٹھو. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ حدیث کو سامنے رکھ کر حضرات فقہا فرماتے ہیں لوگوں کے آنے جانے کے راستے میں بیٹھنے والا آدمی کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. وہ چاند دیکھ کر اگر کہتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا، حقیقت میں وہ چاند دیکھا ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے قاضی صاحب اس کی گواہی قبول نہیں کریں گے. آج ہمارا نوجوان کسی کی بھی آنکھوں میں چڑھ کر بیٹھ رہا ہے، کسی کے دروازے کے پاس کھڑ رہا ہے، کسی کے دریچے کے پاس کھڑ رہا ہے. باہر کی بات ہے، اللہ کرے کہ کسی کو سنائی نہ دے، آپ سن لیں. مجھے ایک بچی فون کرتی ہے، میری اپنی قوم کی بچی فون کرتی ہے، کلمے والی بچی فون کرتی ہے، اللہ کی بندی فون کرتی ہے، حضور کی امت کا فرد فون کرتا ہے. حضرت ایک بات کرنا تمہارے سے. مجھے تو فون آتے رہتے ہیں، تمہیں ڈاؤٹ گیٹ کرو نا. ہمارے گھر میں ڈاؤٹ نہیں کرتے، تمہیں کرو. جو آدمی صحیح ہوتا نا اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیا ہے؟ اوپن رہنا، فری رہنا، پاک صاف رہنا. کون بھی فون پوچھے تو دے ڈالنا. آج کا حال کیا ہے؟ خود جورو پوچھی تو شوق نہیں دے رہا. دو طرف بات کرنا. شوہر پوچھا تو بیوی بھی نہیں دے رہی. دال میں کالا نہیں، پوری دال کالی. پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ اس عنوان کا پوسٹ مارٹم کروں گا. سچے ہیں تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ڈر تو اسے ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے. کس کا بھی فون آیا بائی چانس، آنے کی تو ضرورت نہیں ہے. پیسہ آیا تو ہمت سے بات کرو، رشتے لگا کو بات کرو. بولو آنٹی، ختم، شیطان بھاگ جاتا. لیکن اور ایک مصیبت ہے، آج کل کے عورتوں کو آنٹی پکارے تو اتنا غصہ آتا جتنا میدان مینا میں مار کھا کو شیطان کو بھی نہیں آتا. آنٹی نہیں پکارنا کرتے، خالہ نہیں پکارنا کرتے، پھپھو نہیں پکارنا کرتے. پھر کیا پکارنا؟ چوغت، الو، بلی. رشتہ لگانے سے آدھی حفاظت ہو جاتی ہے. رشتہ لگانا
حضور نے امہات المؤمنین کو صحابہ کے ساتھ رشتہ لگا کر پکارنا سکھایا. صحابہ کو بتایا عمر میں چھوٹی ہے کہ بڑی ہے، کوئی عائشہ نہ پکارے، کوئی حفصہ نہ پکارے، کوئی ام سلمہ نہ پکارے، کوئی زینب نہ پکارے، رشتہ لگا کر پکارے. ام المؤمنین کہے یہ تمہاری ماں ہے، کیونکہ شیطان بڑا ذلیل ہے، کچھ بھی دماغ میں ڈال سکتا ہے. میں بڑی پاورفل بات کر رہا ہوں، میری نظریں بہت سارے علماء کرام پر پڑ رہی ہے، بحوالہ بات کر رہا ہوں. کبھی بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر رشتے لگا کر بات کریں گے. عمر میں چھوٹی بول بیٹی، کس طریقے سے بات. عمر میں بڑی بولو آپا. بات کرنا پڑیا تو خامخواہ بات بھی نہیں کرنا، دیکھنا جائز نہیں بولے تو بات کرنے کی اجازت کہاں ملے گی. میرے حال ایک بچی فون کری، السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت میں یہاں سے بات کر رہا ہوں، حضرت محلے کا نام بولے. بولو بیٹے کیا بات ہے. کیا بھی نہیں حضرت، میرے گھر سے میں جہاں جاتی ہوں کام کو، وہاں تک جانے کے دو راستے ہیں. ایک راستہ 2 کلومیٹر میں ختم ہوتا ہے اور ایک راستہ 3-3.5 کلومیٹر ہوتا ہے. میں مجبور ہو کر 3-3.5 کلومیٹر کے راستے سے جاتی ہوں. میں پوچھا کی بیٹے یہ 2 کلومیٹر کا راستہ خراب ہے؟ خراب نہیں، وہی راستہ راستے کے اعتبار سے بہت صاف ہے حضرت، تو پھر یہاں سے کیوں نہیں جاتے؟ تو وہ بچی کا جواب سنو، دل پاش پاش ہو جائے گا. اس بچی نے کہا کہ حضرت یہ 3-3.5 کلومیٹر کا جو راستہ ہے وہ راستہ دوسروں کا ہے، سمجھے؟ دوسرے یہ 2 کلومیٹر کا جو راستہ ہے وہ ہمارے اپنوں کا ہے. لیکن حضرت مجھے معاف فرما دیں، آپ اصلاح کے راستے سے بولتے ہیں تو میں بولتی ہوں. 2 کلومیٹر کا جو راستہ ہمارے اپنوں کا ہے، ہم نہ چھیڑنے والے کوئی اور نہیں حضرت، ہمارے اپنے ہی ہم کو چھیڑ رہے ہیں. حفاظت کرو، بدلو نوجوانوں، بدلو. تمہارے بدلنے کا وقت بہت صحیح اور ضروری ہے. صورت سے، سیرت سے سب سے بدل جاؤ. یہ بات آئی کہاں سے؟ حالات بہت نازک ہیں، 1.5 گھنٹہ تب کر کے پھر اب 1.5 گھنٹہ بیان کرنا. اللہ مجھے خوب برکت عطا فرمائے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام فرمات، ایک ہی نکاح ہوا، پیٹ میں حمل پیارے آقا کا، بیوہ ہو گئی. اس زمانے میں نہیں، اس زمانے میں بھی بیوہ عورت کو انتہا درجے پر گری ہوئی نظر سے دیکھتے تھے. میرے آقا آئے تو بیواؤں کو عزت نہیں، میرے آقا آئے تو عورتوں کو عزت نہیں، میرے آقا آئے تو ماں باپ کو مقام ملا، میرے آقا آئے تو شوہر کو مقام ملا، میرے آقا آئے تو بیوی کو فضیلت ملی، میرے آقا آئے تو بچوں کا مقام و مرتبہ ملا، میرے آقا آئے بیٹی کی پیدائش پر رحمت کا خطاب دیا، میرے آقا آئے تو بیٹے کی پیدائش پر اللہ کی نعمت کا خطاب دیا. سبحان اللہ. آقا نہ آتے تو پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ ہوتا. آقا آئے، سب بتائے الحمدللہ. آقا کے آنے سے پہلے بیواؤں کا کیا حال تھا، آج کیا ہے؟ عرب میں آج بھی کوئی عورت بیوہ اگر ہو جاتی ہے وہ بیوہ نہیں رہتی، کہیں نہ کہیں سے پیغام آ جاتا، الحمدللہ نکاح ہو جاتا، پھر اس کا انتظام ہو جاتا. آج کی بات کر رہا ہوں، میں باہر ممالک کو گیا ہوں، میں گھومنے کے لیے نہیں چاہتا،
جب اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہوں میرا کام ہی تحقیق اور ریسرچ ہے. باہر آج بھی جزیرۃ العرب، سعودی عرب میں، چاہے دوسرے ممالک عربی، وہاں آج بھی بیوہ عورت کا بڑا مقام ہے. بیوہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں. بیوہ ہو کر عدت گزرنے کے بعد کہیں نہ کہیں سے پیغام آ جاتا ہے. میرے ایک دوست بحرین میں رہتے ہیں، آپ بھی وہ بحرین میں رہتے ہیں، وہ بار بار عجیب و غریب حالات پورے پروف کے ساتھ مجھے دیتے ہیں. ایک مرتبہ آج سے 10-12 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں، بحرین والے دوست میرے جب انڈیا آئے ہماری ملاقات ہوئی، کئی دن ہم لوگ ساتھ رہے، وہ بار بار کوئی نہ کوئی واقعہ بیان کرتے. انہوں نے کہا کہ مولانا ایک عجیب واقعہ بتاتا ہوں میں آپ کو. میں نے پوچھا کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا میں جس محلے میں رہتا ہوں اس محلے میں 80 سال کے بوڑھے کا انتقال ہو گیا جن کی بیوی کی عمر 65 سال ہے. کتنے سال؟ 65 سال ہے. صاحب اولاد 65 سال کی اگر اولاد ہے تو اس کے بچوں کی عمر کیا ہوگی؟ کم سے کم لاسٹ اسٹیج میں 55 سال کے بچے تو رہیں گے. 20 سال میں اگر شادی ہے اور 55 سال کا بچہ اگر بیٹا ہو کہ بیٹی ہو وہ بھی تو صاحب اولاد ہوگی. 60 پر 5 سال کی عورت بیوہ ہوتی ہے، عدت گزر کر 3-4 مہینے نہیں ہوئی، کہیں سے پیغام ہوا اس بوڑھی اماں کا بھی نکاح ہو گیا. سبحان اللہ. یہ عزت کس کے صدقے میں ملی؟ بولو، آقا کے صدقے میں. یہ پیغام کس کے صدقے میں ملا؟ آقا کے صدقے میں. بلکہ آقا صرف فضیلت نہیں بتائی بلکہ عمل کر کے بھی امت کو دکھایا. آقا کی عمر 25 سال، اماں خدیجہ الکبریٰ کی عمر 40 سال، اور حضرت خدیجہ ایک شوہر سے بیوہ نہیں تھی بلکہ 2 شوہروں سے بیوہ تھی. تیسرے شوہر تھے میرے آقا، تیسرے شوہر تھے میرے آقا. پہلے حضرت خدیجہ کی زندگی میں 2 شوہر آ کر چلے گئے، تیسرے شوہر تھے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ. سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے خدیجہ کو نکاح کا پیغام نہیں دیا، خدیجہ نے آقا کو نکاح کا پیغام دیا. بات سوچنے کی ہے. مرد اگر عورت کو نکاح کا پیغام دیتا ہے تو عورت کی فضیلت بڑھتی ہے، عورت اگر مرد کو نکاح کا پیغام دیتی ہے تو مرد کی فضیلت بڑھتی ہے. کیا نہیں دیکھا ہوگا حضرت خدیجہ جو آگے بڑھ کر میرے آقا کو نکاح کا پیغام دیتی ہے، اور آقا نے نہ عمر دیکھا نہ 2 شوہر کی زندگی دیکھی. آقا ابھی اعلان نبوت نہیں کیے لیکن آقا کو اس بات کا علم تھا، اندر اس بات کا علم تھا آئندہ چل کر میری امت کو جس بات کا پیغام مجھے دینا ہے وہ بات پہلے میری زندگی میں آنا ہے. 40 سال کی عورت کو نکاح کر کے آقا نے بتا دیا یہ صرف میرا سبق نہیں ہے بلکہ میرا خود عمل ہے. یہ صرف میرا سبق نہیں، یہ میرا عمل ہے. میں کیا کہوں میرے دوست، بات بڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے. ہمارا آپ کا درد ہے، ہمارا آپ کا معاشرہ ہے. آج شادیاں کرتے وقت کیا کیا نہیں دیکھتے، کیا کیا نہیں دیکھتے. پھر کبھی انشاءاللہ میں صدر صاحب سے گزارش کروں گا، امام صاحب سے گزارش کروں گا، مولانا سے گزارش کروں گا، 1 جلسے 2 جلسے پر اکتفا مت کرو. اس وقت امت کی زندگی کا ہر شعبہ بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. میرے سے زیادہ بنگلور کو حاجی صاحب دیکھے ہیں، میرے سے پہلے بنگلور کو حاجی صاحب دیکھے ہیں. 1990 میں ایک تحریک بنگلور کے اندر شروع ہوئی جو 5 سال کی محنت کے بعد الحمدللہ وہ تحریک کا بہت بڑا اثر بنگلور میں پڑا. اصلاح معاشرہ کے نام پر ہمارے امیر شریعت دوم حضرت مولانا شاہ مفتی اشرف علی صاحب، ریاض الرحمان صاحب رحمت اللہ علیہ، مولانا PM زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ، ایسے بڑے بڑے اکابر ہونے والے نکاح کے خرافات کو ختم کرنے کے لیے، سوال اور جواب کو ختم کرنے کے لیے، اسراف کو ختم کرنے کے لیے
اصلاح معاشرہ کے نام پر ایک تنظیم شروع کی، اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی، کام چلتا رہا، لینے والے لینا چھوڑ دیے، دینے والے دینا چھوڑ دیے، شادی سیدھی شادیاں عام ہونے لگی، نوجوان فقر سے کہتے تھے، ضد کر کے کہتے تھے، شرط کر کے کہتے تھے کیا بھی ہمیں ضرورت نہیں، جوڑے کو ضرورت نہیں ہے، فلاں ضرورت نہیں ہے، سونے کی انگوٹھی ضرورت نہیں ہے، اور یہ حال اور یہ معمول تقریباً 20-25 سال برابر چلتا رہا۔ اب پھر پرانا دور واپس پلٹ کر آ رہا ہے، لینا بھی جا رہا ہے، دیا بھی جا رہا ہے، لیا بھی جا رہا ہے، دیکھا بھی جا رہا ہے، دکھایا بھی جا رہا ہے۔ اسراف کا کیا کہنا، اسراف کا کیا کہنا، اسراف کا کیا کہنا کہ آر پورم کے میرے سامنے بیٹھے ہوئے مسلمانوں توجہ کے ساتھ سنو، اس وقت امت کا، ہندوستان کے مسلمانوں کا جو پیسہ شادیوں میں برباد ہوتا ہے، اتنا پیسہ کسی اور راستے میں برباد نہیں ہوتا۔ شادیوں میں بے حد پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد میرے ذہن میں کئی مقاصد ہیں، اس میں سے ایک مقصد سادی سیدھی شادی کے عنوان پر دیگر حضرات علماء کرام کے ساتھ مل کر سب سے پہلے میں بنگلور کا دورہ کرنا چاہتا ہوں۔ بولو انشاءاللہ، آؤ حضرت ان کو بولو، آؤں کی نکو آؤں کی، حاجی صاحب بھی دعا کر رہے ہیں، دیگر علماء کرام کو ساتھ لے کر کئی مقاصد کے ساتھ ساتھ اس خاص مقصد کو لے کر ادھر ادھر نہیں، پہلے ہمارا گھر نہیں سنوریا تو پھر باہر کی کیا ضرورت ہے، پہلے میں بنگلور شہر کا دورہ کرنا چاہتا ہوں، اس عنوان سے نوجوانوں کو اٹھانا چاہتا ہوں، ان کے ضمیر کو للکارنا چاہتا ہوں، ان کی غیرت کو آواز دینا چاہتا ہوں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ نے میرے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اوپر کا اوپن مائک رکھ کر میں وہ باتیں اس وقت نہیں کہہ سکتا جس سے خود ہماری عزت پر حملہ ہو جائے، لیکن سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ہمارے اس وقت ملک کے سلگتے مسائل میں سے ایک مسئلہ کیا معلوم، ہماری اپنی قوم کے بچے غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں، سمجھے؟ ارے نہیں سمجھے، ارے سمجھے نہیں سمجھے، ہمارے اپنے قوم کی بچیاں غلط راستہ اختیار کر رہی ہیں، اور ایسا راستہ اختیار کر رہی ہے جس راستے پر اتر کر ان کو اپنی عزت نہیں ایمان بھی کھونا پڑ رہا ہے، اور اس کے ذمہ دار مجھے معاف فرمائیں، آپ کہہ دو کہ مولانا بیان بند کر دے تو میں کر دوں گا، نماز پڑھ کر چلے جاؤں گا، لیکن مجھے صاف کہنے کی اجازت دے، ہماری بچیوں کے اس قدم کے اسباب میں سے ایک سبب ہم خود ہیں، جو ہم نے شادی کے ماحول کو اتنا پھر سے سخت بنا رکھا ہے۔ بدلو، کیا گوری، کیا کالی، کیا اونچی، کیا گڈی، کیا ایجوکیٹڈ، کیا ان ایجوکیٹڈ، کس کا بابا کیا کر رہا ہے، کس کا بھائی کیا کر رہا ہے، ہم نہ اس سے کیا لینا ہے کیا دینا ہے، آقا کیا دیکھنے کا حکم دیے وہ دیکھو، شادی کرو، بس۔ آقا کیا دیکھنے کا حکم دیے وہ دیکھو اور شادی کرو، انشاءاللہ تعالی آقا کے فرمان کو سامنے رکھ کر شادی کرو گے، بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ کیا ہوگا معلوم، تمہارے بچے تمہاری زندگی کا سکون بنیں گے۔ آقا کے فرمان کو سامنے رکھ کر اگر تم شادی کرو گے، بہت سارے فائدوں میں سے فائدہ کیا ہوگا معلوم، تمہارے اور ہمارے بچے ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک بنیں گے، ہمارے بڑھاپے کے خدمت گزار بنیں گے،
اللہ کے ولی بنیں گے، آقا کے سچے عاشق اور غلام بنیں گے اگر آقا کے فرمان کو سامنے رکھ کر شادی کریں گے۔ عمل کریں گے انشاءاللہ، جن کی شادی ہوگی ان بھی انشاءاللہ ہوگا۔ کیا ارادہ ہے میرے بارے میں؟ مار کھلانے کا ارادہ ہے کیا؟ جن کی شادیاں ہو گئی وہ بھی انشاءاللہ بول رہے ہیں۔ منجے ایک عورت فون کر، ایک صاحب فون کر بولے حضرت وہ پڑوسی ملک میں مولانا مفتی طارق مسعود صاحب جو بیان کرتی نا ویسا بیان تمہیں کہیں کو حضرت یہاں نہیں کرتے کیا؟ توجہ چاہتو مولانا سمجھے کیا؟ طارق مسعود صاحب ہے نا نوجوانوں کے بڑے زبردست فیان ہیں، اور کیا واسطے فیان نہیں، انہوں 2 3 4 پر بڑی زبردست تقریر کرتے، نہیں سمجھے؟ 2 3 4 پر زبردست تقریر کرتے، ویسا بیان تمہیں کئی کو حضرت یہاں نہیں کرتے کہ میں بولیا میں ویسا بیان کرا تو میری مزار 3 فلور کی بن جائے گی۔ حالات دیکھ کر بھی کچھ پیغامات پہنچانا پڑتا ہے کہ نہیں پہنچانا پڑتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام 2 کی اجازت نہیں دیتا، دیتا ہے، 3 کی اجازت نہیں دیتا، دیتا ہے، 4 کی اجازت نہیں دیتا، دیتا ہے، شرط بھی تو بیان کرتا ہے، لیکن ہم کرو کہ نہ کرو ماننا تو پڑے گا اس حکم کو۔ آسام کا سی ایم کہتا ہے دوسری شادی کرو گے تو 7 سال جیل ڈالیں گے۔ میں بولا ارے بھگو ہمیں کر کو تجھے بھی کو بتاتے ہوں کیا قبلہ؟ دوسری شادی کرے تو 4 اسٹپیاں رکھتے ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوتا، حرام کرے تو کچھ نہیں ہوتا، حلال پر اعتراض کرتے ہیں، کر تو مر، آج تیرے ہاتھ میں کرسی ہے تو جو چاہے بول سکتا ہے، لیکن یاد رکھ یہ کرسی بھی نہیں رہے گی ہمیشہ، تو بھی نہیں رہے گا ہمیشہ۔ سرکاریں بھی بدلتی ہیں، ذمہ دار بھی بدلتی ہیں۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، پڑھوں کی نہ کو حضرت جیسے زبردست آواز کے بے تاج بادشاہ بیٹھے ہیں جو نعت پڑھ رہے تھے تو یقیناً دل مچل رہا تھا، ان کے سامنے میں کیا ترنم پیش کروں، پھر بھی اجازت لیتا ہوں۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، تمہارا گھر بڑا رہا تو منجے کیا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، سامنے والے کھاتے چلی ہم نہ کیا کھلائیں گے، انہوں رکھ کو اتنا نہیں کھاتے جتنا نہیں رکھ کو ہمیں کھاتے ہیں۔ آج دعوت بھی ہے ہمیں نہیں ہے، اس کے واسطے سورت انتر کو حصہ چھوٹا مذاق کر لیا، میرے حال دل سے نہیں ہوتا، رکھ کو دوسرے اتنا نہیں کھاتے جتنا نہیں رکھ کو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے۔ کنگیری کے میرے ایک دوست شیواجی نگر میں فجر کے بعد مل گئے مجھے، میں فجر کے بعد میرے سفر کو نکلیا سو رستے میں نکلے، السلام علیکم حضرت، وعلیکم السلام، جان پہچان، انہوں الٹا منجے میرے محلے، تمہیں کیا حالت یہاں کری، میرا گھر میں بابا یہاں سو، یہ سوال بھائی تم نہ کرنا سو، تمہیں کیا دی کنگیری میرا دی گھر یہاں کہیں تو نہیں حضرت پایا روٹی کھانی یہاں آیا سر، شیواجی نگر کے پائے مشہور کرتے ہیں، جس کی فجر پائے سے شروع ہوتی ہے عشاء کا عالم کیا ہوگا، حاجی صاحب جس کی فجر پائے سے شروع ہوتی ہے، رہو کہ نہ رہو ہمارا رب ہمیں کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا ہے۔ میں تو آج بھی جمعے میں کہا، جہاں جاتا ہوں وہاں کہتا ہوں، حکومتوں سے کہتا ہوں پورا بجٹ تمہیں اٹھا لیو نہ کو ہم نہ، حالات جانتے ہیں حاجی صاحب میری بات کا ساتھ دیں گے، پورا بجٹ تمہیں اٹھا لیو، ہم نہ یہ پیسہ دینوں کو، کیونکہ ہمارا دھرم اور ہمارا ایمان کیا معلوم،
ہمیں کمائے تو کھاتے نہیں، ہمارا رب ہم کو کھلاتا ہے۔ ہمیں کمائے تو کھاتے نہیں۔ کیسے کیسے واقعات ہوئے معلوم؟ میں سفر میں توشہ لے کو جاتا نہیں، ٹرین میں تو لے کو جاتا نہیں، کہتے بھی کھا لے کو چل جا، تو نہیں تو رات آئی تبھی روزے کی نیت کر لیتے کی کتو ہمیں کھا نہیں مرغی چھ بعض لوگوں کو دکھتا بڑا نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نکو کھالے کو زبردست جاتو، کب تبھی ڈکار آئی تو دوسرے کو معلوم ہوتا میں کیا کھا کو آیا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک سفر سے اور ایک سفر اور ایک سفر سے اور ایک سفر جانا تھا، مجھے کچھ بھی لے کر نہیں گیا، الحمدللہ اللہ کھلاتے دیکھو کیسا۔ ٹرین میں نماز پڑھا، پرانی بات کر رہا ہوں، 2014 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، جہاں نماز پڑھنے والوں کا ادب کیا جاتا تھا۔ یہ ماحول ملک میں 2014 سے پہلے کا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے بھائی ملک کے ہمیں جگہ دیتے تھے، نماز پڑھتے تو اپنے بچوں کو پیش کر کے کہتے ذرا دم کر دینا۔ ہمارے پاس بوتل لے کر آ کر کہتے کچھ پڑھ کر دم کرو۔ ہمارے کوئی آتے جو قرآن پڑھتے وہی قرآن پڑھ کر ان کو بھی دم کرتے، اس لیے کہ قرآن صرف ہمارا نہیں پوری انسانیت کا ہے۔ اب ٹرین میں جا رہا تھا بنگال تو نماز پڑھ لیا، کیا تیوی بکنے آیا تو کھانے بول کر میری نماز کو دیکھ رہے تھے، ٹوٹی پوٹی نماز، دوسروں کو کیا سمجھ میں آئی، لیکن جو نہیں پڑھتے ان کو وہ حرکت بھی اچھی نظر آتی تھی۔ نماز پڑھ لینے کے بعد ایک فیملی بیٹھی تھی سامنے، انہوں نے پوچھا گرو جی آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ ہمارے ایشور ہمارے خدا کی ہم نے عبادت کی ہے، یہی نماز ہے نا؟ یہ جی نماز ہے۔ پھر آپ ہاتھ اٹھا کر کچھ کیا؟ میں نے کہا کہ یہ پرارتھنا ہے، یہ دعا ہے۔ اچھا آپ صرف اپنے لیے مانگے؟ میں نے کہا کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں مانگتے، ہمارے نبی کی پوری امت کے لیے مانگتے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے لیے مانگے؟ میں نے کہا کہ سب کے لیے مانگا جاتا ہے تو سب میں آپ بھی تو ہیں۔ گرو جی ہم کو بھی کچھ دم کر دیجیے۔ میں امتحان میرا وہاں کہاں ہے، مرد سر جھکایا پڑھ کر، عورتیں بھی شروع کیا کرنا پھونک دیں گے۔ الحمدللہ اس کے بعد کھانے کا جب وقت آیا، گرو جی آپ کچھ نہیں کھائیں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں گرو جی آئیے، آپ ویجیٹیرین ہیں ہمارے ساتھ، آپ کھائیے۔ ایسے زبردست چیزاں کھانے کے لائق تھے، روٹی تھی، بھنڈی کا سالن تھا، پھلی تھی، چٹنی تھی، وہ تو وہ نہیں کھاتے جو ہم کھاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جلیبی تھی، میسور پاک تھا، منہ میں پانی آ رہا ہے کیا؟ جلیبی تھی، میسور پاک تھا، چمپا کلی تھی۔ بولیا اللہ واقعیتاً تجھ پر بھروسہ کرنے والے کو تو کبھی بھوکا نہیں رکھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، رب عالم کو پالنے والا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ فرماتے ہیں روزے کی فکر تمہیں کرو کو، وہ کام تمہارا نہیں، وہ کام میرا ہے۔ آیت کے اندر کتنے پاور سے اللہ کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ذمہ داری میری ہے۔ وہ تمہیں کتنا کھاتے ہی، 2 روٹی 2.5 روٹی، بڑھتے 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 روٹی کھانا لقمے سب کم ہو جاتے ہیں، تمہیں کیا کھاتے؟ ایک تقریر میں مولانا طارق زمین صاحب دامت برکاتہم اللہ ہمارے بزرگوں کے عمر میں برکت عطا فرمائے، میں نے کہیں پڑھا نہیں، ان کی تقریر میں ایک مرتبہ سنا تھا سمندر میں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں جو ایک وقت میں 3-4 ٹن کھاتی ہیں۔
टन टन, 1 टन 1000 किलो, 2 टन 2000 किलो, 3 टन 3000 किलो। हजरत की बात सुनकर तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के वाक़ये में ताकीद पैदा हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा, 4-4, 5-5 टन खाने वालों को अल्लाह भूखा नहीं रख रहा है, तो फिर 2 रोटी खाने वालों को भूखा रखेगा? गर्ज मैंने कहा था पूरा बजट तुम्हें उठा लियो, खाली मुल्क को सुकून से जीने दे डालो, मुल्क को अमन से जीने दे डालो, अपना बजट न को पैसा न को, क्योंकि हम तुमना बड़ा नहीं समझते, हमारा बड़ा वो है जिसका जिक्र अजानों में होता है। तुम्हें बड़ा नहीं, हमारा अल्लाह बड़ा है। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, बोलो क्या तुम बोलो, बेशक बोलो, क्या बोलो तुम सुबह। मौत आकर ये आहिस्ता बोली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलने का मिसरा ये। सीखो कहाँ क्या बोलना, बेशक बोलो। ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अपना रब अफजल है, इन आती जाती सरकारों से क्या लेना। आसाम रहेगा, आसाम वाला नहीं रहेगा। आसाम भी आइंदा हजारों साल के बाद की 100 साल के बाद रहे कि ना रहे, कायनात में अगर रहेगा तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कानून ही रहेगा। बात को यहाँ काटता हूँ। हजरत आमना हमल से थी, बेवा हो गई, हाँ सपना बात की, लेकिन चूंकि प्यारे आका का घराना था, पूरे अरब में बेवा को मनहूस समझा जाता था, लेकिन अल्लाह के नबी का जो घर था जिसमें अल्लाह के नबी के दादा थे, उसी सफर से मेरे आका आए ना, नबूवत के आसार थे। घर में बेवा बहू का बड़ा एहतराम था। सुभान अल्लाह। अम्मा आमीना की 2 बातें बताता हूँ, सीरत की बेशुमार बातों में से 2 बातें बताता हूँ। एक बात क्या है, बेवा खुशबू गिशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन अम्मा आमीना बेवा हो जाने के बाद भी अम्मा आमीना के जिस्म से ऐसी खुशबू निकलती थी, घर ही में नहीं अतराफ में भी उस खुशबू को महसूस करते थे। यहाँ तक कि अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीवी से कहा, मालूम होता है कि बहू कुछ इत्र इस्तेमाल करती है, बच्ची से कह दो इस हालत में इत्र इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। जब बच्चा पैदा हो जाएगा, आजाद हो जाएगी, जो चाहे वो कर सकती है, उस वक्त मैं खुद उसे लाकर कीमती इत्र दूंगा। मैं नहीं कह सकता, बाबा तो जरूर हूं रिश्ते में, लेकिन हकीकी बात तो नहीं हूं, कुछ हिजाब है, जरा तुम कह दो। अब्दुल मुत्तलिब की बीवी जो अमीना को सास होती है, मेरे आका को दादी होती है, बड़े अदब से बड़ी मोहब्बत से आमीना से कहती है कि बेटी, मैं भी महसूस करती हूँ, तुम्हारे अब्बा ने भी महसूस किया है कि तुम खुशबू इस्तेमाल शायद करती हो, अगर करती हो तो बंद कर दे। हमारे माहौल में बेवा औरत के लिए खुशबू इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। आमीना ने कहा कि अम्मी
شادی کر کے آنے کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر کی عزت سے زیادہ سسرال کی عزت، یہ بھی ہمارے خاندان کا ظرف ہے۔ مجھے خود معلوم ہے کہ میرے جو سسر ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میرے جو سسر ہیں، سسر کا تو نہیں سمجھ میں آتا، سسرے، ہماری بات کو سسرے، بولنا آیا تو بولنا، سمجھنا آیا تو سمجھنا، دوسرا نہیں تو نہیں بولنا۔ ایک مرتبہ جمعے کے موقع پر ایک ساتھی اپنے بوڑھے میاں کے ساتھ آئے، آ کر مصافحہ کر لے کر تھے، میں مسلح میں بیٹھا تھا، مسلح میں بیٹھے تھے، السلام علیکم حضرت، وعلیکم، ارے خیرت کیا جی، اللہ کا فضل۔ وہ بوڑھے میاں کا انٹروڈیوس کرا رہے، حضرت انہوں ہمارے خصور حضرت کا یار خصور کرا رہے ہیں، بھائی سمجھا نہیں، بولنے میں کہتے بھی فرق ہو گیا رہیں گا، یعنی تو نیا نام رہیں گا، کون بہنوں حضرت ہمارے خصور حضرت میں سمجھا نہیں، خصور بولتے غلطی کو، ذرہ دماغ لڑایا ہے، انہیں پیور اردو میں انٹروڈیوس کرا رہا، خسر بولنے جا کر خصور بولا، میں بولا تجھے بیٹی دیکھو اس کا خصوری چھوا سو۔ امی جان ابا جان کی عزت کا مجھے پورا خیال ہے، اور میرے ابا جو سسر ہے کوئی اور نہیں ہے، کعبے کے متولی، میں میرے باپ سے زیادہ ان کی عزت کا خیال کرتی ہوں۔ عنوان کھل رہا ہے، میں دبانا چاہتا ہوں۔ شادیوں کے بعد اگر ہماری بچیاں سسرال میں اپنے اخلاق کو بتا دے، وہ کیار کرم کے گھر نہیں ہوں گے، جنت کے ٹکڑے ہوں گے۔ آج بھی جمعے میں ایک نوجوان ایکٹر کیسا رویا معلوم کیا؟ شادی کے بعد الگ چلو بول کر زبردستی کر دی۔ امی جان میرے باپ کی میں بہت عزت کرتی ہوں، اس سے زیادہ میرے سسر جو میرے باپ ہیں ان کی عزت کرتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ جو ابا ہے کوئی اور نہیں، کعبے کے متولی ہے، کوئی ایسا کام نہیں کروں گی جو ان کی عزت پر حرف اٹھے۔ رہا سوال کے خوشبو کا، امی جان آپ جانتے ہیں سرتاج جانے کے بعد، انتقال کی خبر آنے کے بعد میں گھر چھوڑ کر کہیں گئی نہیں، میرے گھر سے کوئی آتا ہے تو لاتا بھی نہیں اتنا، لیکن امی جان عجیب بات ہے، پیٹ میں جو حمل ہے یہ حمل آنے کے بعد پتہ نہیں کہ خوشبو کہاں سے آتی ہے۔ میں خود میرے جسم کو سونگتی ہوں، میرا جسم بھی معطر نظر آتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں ابھی خوشبو کی نہر میں ڈوب کر اٹھی ہوں۔ امی جان معلوم ہوتا ہے کہ یہ خوشبو میرے جسم کی نہیں، میرے پیٹ میں رہنے والے بچے کی خوشبو ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھی تفصیل ہے، کبھی عرض کروں۔ دوسری بات، اماں آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے کہ امی جان میرے کمرے میں کوئی نہیں رہتا، مجھے کوئی بات بھی نہیں کرتا، میں بات کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں، لیکن میں 24 گھنٹے کسی ایک کی نہیں، جماعت در جماعت کے سلام کی آواز سنتی ہوں۔ یہ کرنے والے کون ہیں نظر نہیں آتے، لیکن سلام کی آواز تو سنائی دیتی ہے۔ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے، سبحان اللہ، میرے آقا ہو جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، آقا کو سلامیاں ملتے تھے، آقا پیدا ہو گئے فرشتے سلام کرتے تھے۔ آج بھی اس سیکنڈ تک بھی آقا کے روضے پر لاکھوں انسان سلام کرنے کی نیت سے پہنچتے ہیں۔ صرف انسان بندہ بشر غلامان محمد ہی سلام نہیں کرتے۔ میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، آج بھی فرشتے جماعت در جماعت آسمان سے اتر کر روض اقدس میں حاضری دے کر سلام عرض کرتے ہیں، لیکن وہ پیغمبر جسے ہر طرف سے سلام آتی ہے، یہاں تک کہ یہ شان صرف میرے آقا کی ہے جسے مخلوق ہی سلام نہیں کرتی، خود خدا نے بھی میرے آقا کو سلام کرتا ہے۔
السلام علیک ایھا النبی، یہ اللہ کا سلام میرے نبی کو ہے، جو ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، یہ کیا ہے؟ سلام ہے۔ کس کا سلام کس کو ہے؟ اللہ کا سلام میرے نبی کو ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، اللہ خود میرے نبی کو سلام کرتا ہے۔ لیکن وہ نبی جب کہیں راستے میں جاتے، قسم اللہ کی، میرے آقا کی نظر کسی پر پڑتی، وہ گورا ہو کہ کالا ہو، امیر ہو کہ غریب ہو، بچہ ہو کہ بڑا ہو، اس کے سلام کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ سلام کرنے سے پہلے آقا سلام کرتے۔ سبحان اللہ، آقا سلام کریں گے سلام۔ میں بات تو یہی کاٹتا ہوں، قبرستان کے پاس سے جاتے ہوئے سلام کرنے کا حکم آیا، اور اس کے علاوہ الیوم اکملت لکم دینکم پر بھی بات کرنے کا تفصیل سے ارادہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ سیرت کے ساتھ آج ہمارے بچوں نے قرآن ختم کیا ہے، ان پر بھی بات کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ایک دو تین بات قرآن پر کر دیتا ہوں۔ بچے ہی قرآن ختم کر رہے ہیں، بڑے کب کریں گے؟ نوجوان کب ختم کریں گے؟ آپ برا نہ سمجھے، میں تمہارا بھائی ہوں، تمہارا ماموں ہوں، چچا ہوں، مجھے پوچھنے کا حق ہے۔ آپ بھی تو پڑھنا ہے قرآن۔ قرآن نہیں پڑھیں گے، حشر کے میدان میں قرآن کی سفارش کیسے حاصل ہوگی؟ قرآن نہیں پڑھیں گے، نماز کیسے ادا ہوگی؟ قرآن پڑھنے کی کوئی عمر نہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں اس عمر میں پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت ہمیں قرآن؟ کسی بھی عمر میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، بغیر کسی شرم کے۔ رات میں عشاء کے بعد آؤ، مولانا اگر اجازت دیتے ہیں تو آؤ بیٹھو۔ میں پونا گیا تھا، پونا معلوم؟ ارے پونا معلوم؟ امریکہ میں ہی نہیں، یہاں کے مہاراشٹر میں۔ میری زندگی کا وہ پہلا جلسہ تھا جہاں گیا، اب پھر انشاءاللہ تعالیٰ جانے والا ہوں۔ مدرسے کا جلسہ بول کر بلایا تو میں بھی مدرسے کا جلسہ بول کر گیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مدرسہ تھا، مدرسے کا جلسہ تھا، لیکن بچے نہیں تھے، 50 سال 40 سال 60 سال 70 سال کے بوڑھے اس مدرسے کے طلبہ تھے، الحمدللہ۔ ناظرہ قرآن پڑھ رہے تھے، کثیر تعداد میں 70-80 بڑے حضرات، اس میں سے 20 لوگوں کا قرآن ختم ہوا، ان کے اعزاز میں جلسہ منعقد ہوا، اور قرآن ایسا ویسا بھی نہیں پڑھے، اتنا زبردست پڑھے، اتنا زبردست پڑھے، امتحان بھی مجھے لینا پڑا، نتیجہ بھی مجھے دینا پڑا۔ جلسے میں وہی بزرگوں میں سے ایک نے قرآن پاک پڑھا، الحمدللہ۔ مدرسے کے محترم صاحب کہنے لگے کہ کئی سال پہلے، 3-4 سال پہلے مدرسہ قائم ہوا صرف تعلیم بالغان کے نام پر، تو اس شوق سے آ کر لوگ داخلہ لیے، الحمدللہ۔ اب تک 100 سے زیادہ بڑے لوگوں نے قرآن ختم کر لیا۔ مختلف جلسوں میں ہم مختلف علماء کرام کو بلاتے ہیں، اس سال آپ کو بلائے ہیں۔ میں دیکھا سفید سفید داڑھی والے، الحمدللہ، کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہیں، بڑھاپا مرض کو پکڑ لیتا ہے، پھر بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 4-5 سال 1.25 سال کی محنت قرآن ختم کر رہے ہیں۔ آپ بھی محنت کرو، کوشش کرو، جو وقت موبائل کو دیتے نا، وہ وقت تمہیں صرف قرآن کو دے دو، انشاءاللہ تعالی تمہاری زندگیوں میں بھی قرآن داخل ہو جائے گا۔